یہ ذرائع دین ہے، ہم بھی کہتے ہیں تو وہ بھی ذریعہ دین ہے نا۔ جب تو اس کو ذریعہ دین مان کر لوگوں کو دے رہا ہے اور غیبتیں دکھا رہا ہے، اور 1400 سال بعد علامہ بن کے تو ایک دن حدیثوں نے آسمان نیچے کیا، یہ اپنے آپ نے علاوہ کسی کو مومن ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی دیکھا ہوا ہے کہ نام تو مجھے توصیف الرحمان ہے، کیا نام ہے؟ بس یہ دو ہی پیدا ہوئے، ایک ڈاکٹر ذاکر نائک پیدا ہو گیا، ایک توصیف الرحمان پیدا ہوا اس دور کے اندر۔ دیوبند کی کتابیں ہٹا دو، تیرا پیو بھی تو دلیل نہیں دے سکتا ہے۔ جتنی محنت الحمدللہ اس اکابرین نے اس پر کی، تم لوگ یہ جتنے آج کل پیدا ہوئے نا، یہ جو جدید نسل ہے، ہم سے پڑھ کے ہماری بلی اور ہم ہی پہ میاؤں۔ ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ ہے، پڑھتا اپنے بزرگوں سے، پھر انہیں کے خلاف بولتا ہے۔ میں اپنے اکابرین کی شان بیان کر رہا ہوں، میں اپنے اکابرین کی تقلید کر رہا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی مشرک نہیں تھے، میں آپ سے کہتا ہوں خواجہ معین الدین چشتی مشرک نہیں تھے، میں آپ سے کہتا ہوں شیخ شہاب الدین سہروردی مشرک نہیں تھے، میں آپ سے کہتا ہوں شیخ نور الدین شیخ ابو الحسن شاذلی مشرک نہیں تھے، میں آپ سے کہتا ہوں شاہ ولی اللہ مشرک نہیں تھے، میں آپ سے کہتا ہوں مجدد الفسانی مشرک نہیں تھے۔ آپ کہتے ہیں وہ مشرک تھے، آپ کی دلیلیں اس بات کو ثابت کرتی کہ بزرگان دین مشرک۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں امام ابو حنیفہ مشرک نہیں ہے، امام احمد بن حنبل مشرک نہیں ہے، امام شافعی مشرک نہیں ہے، امام مالک مشرک نہیں ہے۔ آپ نے جس کو، آپ مجھے بتاؤ، آپ نے کسی جگہ امام احمد بن حنبل کا حوالہ دیا ہو، آپ نے امام ابو حنیفہ کا حوالہ دیا ہو، آپ نے امام مالک کا حوالہ دیا ہو، آپ نے امام ابن شافعی کا حوالہ دیا ہو، جہاں بھی دیکھو علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ دیتے۔ علامہ ابن تیمیہ علامہ ہے، وہ امام ہے۔ آپ لوگوں نے ان کے مقلدین کو امام بنا دیا ہے، اور انہی کی کتابوں سے بھی ثابت ہے یہ چیزیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ صوفیہ پر رد مت کرو، تم لوگ اپنے سے شروع ہو جاتے ہو، تم کس طرح مانتے ہو ان کو؟ یہاں تک لے گئے ان کی کتاب کے اندر کہ جو شخص جنات کو مسلمان کر کے دین کا کام لیتا ہے، اولیاء اللہ میں سب سے بڑا درجہ اس کا ہے۔ اس نے تو پیمانہ یہ رکھا ہے، اب بولو، یہ بھی چھوڑو۔ کسی نے اسے سوال کیا مرگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ مرگی کا علاج جو کر سکتا ہے اس پہ فرض کفایہ ہے، تم کہتے ہو بدعت ہے۔ تعویذات انہوں نے ثابت کیے، تم نہیں مانتے۔ اپنے مطلب کا علامہ ابن تیمیہ لیتے ہیں سب، جہاں اپنے مطلب سے باہر جائیں۔ ابن قیم کی ایک حدیث ہے، اس نے لکھی ہے، زاد المعاد کی کتاب ہے ان کی شاید، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ تعویذ گنڈے سے، تعویذ گنڈے کا ترجمہ کیا گیا، آپ کہتے تعویذ نہیں تھے، تعویذ گنڈے سے کیا تقدیر بدل جاتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تقدیر میں شامل ہے، ہوں بولو۔ آپ کیا کرو گے؟ تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کے کون سی تعویذ میں اب شفا ہوتی ہے؟ تو جو چیز مقدر ٹھہری، آپ کیا کرو گے؟ ساری تشریحات تو تم لوگ کی گئی، اور اس حدیث کو تمہیں لینا پڑے گا، کیونکہ جب تم ساری باتیں ان کی لیتے ہو یہ حدیث بھی لوگے۔ یہ تمہارے اختلافات جو ہے نا، یہ اختلافات نہیں، یہ اعتراضات ہے۔ اگر آپ کو اختلاف کی سمجھ ہوتی تو ہم سمجھا دیتے۔ ذکر بالجہر بدعت ہے، یہ طریقہ بدعت ہے۔ نس ذکر بدعت ہے یا ذکر بالجہر بدعت ہے؟ یہ طریقہ ذکر بدعت ہے۔ اگر آپ کہتے ہو جی ذکر بدعت ہے تو نحن نزلنا ذکر وإنا له لحافظون، اس صریح معنی ہے، اس کو آپ بدل ہی نہیں سکتے۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر فرما دیا ہے۔
تیرا آنے والا کیا اگلا پچھلا جو بھی ہے جتنے بھی بیٹھے ہو کھلا چیلنج ہے اس کے معنی بدل کے دکھا دو اس کی تعویل کر کے دکھا دو تم مجھے مان جاؤں گا تم لوگوں کو جہاں بھی بزرگان دین کا رد ہوگا وہ فعل پر ہوگا وہ نص پر نہیں ہو سکتا تو اب قرات تو پھر بدعت ہو جائے گی پھر تو جہر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے یہ بھی بدعت ہو جائے گی آذان بھی نہیں دے سکتے یہ بھی بدعت ہو جائے گی تو پھر فوراً کہیں گے تو حضور کے دور میں تھا تو آپ نے کہا ذکر بالجہر بدعت ہے یہی کہا نا تو جہر یہ نہیں اچھا جی پھر کیا ہوا یہ حضور کے دور میں تھا تو حضور کے دور میں حلقے ذکر نہیں تھے پھر بولیں گے ضعیف ہے مشہور حدیث کے لیے قانون ہے کہ 3 سے زیادہ ہو اس پہ 10 سے زیادہ روایتیں موجود ہیں اگر ضعیف بھی ہوں گی تب بھی یہ حسن حدیث بن جائے گی متواتر کے لیے 5 سے زیادہ اصول ہے نا کتنے یا کثرت سے لوگ اس کے اتنے ہوں تواتر کے تاکہ اس پہ وہ نہ ہو جھوٹ کا اطلاق نہ ہو اس پہ تو 10 سے زیادہ روایتیں آپ کو مل جائیں گی جا کے ڈھونڈو تو یہ حلقہ ذکر آپ نے جو چھوڑا آپ بدعتی ہوئے کہ نہیں ہوئے